17 سینیٹرز سے استعفے جو ہیں وہ موصول ہوئے ہیں. اس حوالے سے کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ احتجاج کے طور پہ استعفے دیے گئے ہیں، لیکن کیا اس سے کوئی اور مقاصد بھی پورے کرنے ہیں؟ ان استعفوں کے حوالے سے بیان کیجیے گا. دیکھیے، استعفے تو وہ پارلیمانی کمیٹیز ہوتی ہیں جو کہ ایک سینٹ میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں اس سے دیے گئے ہیں. عوام سے استعفے نہیں دیے گئے ہیں. تو یہ احتجاج ہے اور حکومت کے ساتھ جب کوئی بات نہ سنے، جب کوئی بات نہ بنے، جب کوئی ادارے بھی آپ کی ایڈریسل نہ کرے، تو پھر آبویسلی یہی ایک طریقے سیاسی طریقہ کار تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ استعفے دے کے اپنا احتجاج ریکارڈ کیا جائے. تو یہ احتجاج جو ہے ٹھیک. اسی کا ایک سلسلہ ہے. جی بالکل، جی بالکل. کمیٹیوں سے ہی آپ نے استعفے دیے ہیں، لیکن کوئی مقاصد ہوتے ہیں نا احتجاج کرنے کے بھی اور استعفے دینے کے بھی. مقصد اس سے قیادت کیا حاصل کرنا چاہ رہی ہے وہ ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ اس بارے میں کوئی اسٹیٹمنٹ دیجیے. دیکھیے، ہم تو یہی چاہ رہے ہیں نا کہ آپ جو حکومت اس وقت نہ تو عمران خان صاحب کے کیسز کو ٹھیک طرح سے ڈیل کر رہی ہے، اس کو بھی غیر قانونی غیر آئینی طور پہ جو ہے ڈیل کیا جا رہا ہے. اسی طرح ہمارے کارکنان ہیں، ہمارے رہنما ہیں. تو جو ایک قانون اور آئین کے مطابق ٹریٹمنٹ ہے یا ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلانے کے لیے جو ہماری صحیح ہے، تحریک انصاف کا جو ایک موقف ہے، اس کے اوپر جو ہے ہمارا تو موقف یہ ہے کہ ملک کو جو ہے وہ ایک الیکٹڈ حکومت چلائے جو آئین اور قانون کے تحت چلائے. جس قسم کی اس وقت انتظامات کیے گئے ہیں حکومت کو چلانے کے لیے، وہ تو سفیشینٹ نہیں ہے، وہ تو مناسب نہیں ہے. اور جو ایک فسطائیت ہو رہی ہے، دوسرا جو آئین اور قانون سے ہٹ کے معاملات کیے جا رہے ہیں، عدلیہ کو بھی تحت کر دیا گیا ہے، انتظامیہ تو پہلے ہی ان کے نیچے ہے، پارلیمنٹ بھی سبسروینٹ ہے. تو ان چیزوں کو نارملائز کرنے کے لیے، ملک میں پولیٹیکل سپیس دینے کے لیے جو ہے اور اصول کے مطابق چلانے کے لیے ہماری جو کوشش ہے، یہ اس کی طرف توجہ دلانے کی ایک کوشش ہے. کیونکہ ابھی تک جو حکومت ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی ہے. تمام ہمارے احتجاجوں کے باوجود، ہمارے بار بار کی ریکویسٹ کرنے کے باوجود. ٹھیک ہے. حکومت، جیسے کہ آپ نے ابھی خود ہی کہا کہ حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی ہے، اور میں اپنا سوال تھوڑا سا ایک الگ طریقے سے ریپیٹ کروں گا کہ ہمیشہ جب بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے، کوئی علیحدگی ہوتی ہے، کہیں سے کوئی استعفیٰ دیا جاتا ہے، بھلے کمیٹیوں سے ہی ہو، لیکن اس سے پہلے قیادت سیاسی طور پہ کیلکولیٹ کرتی ہے کہ اس سے کیا امپیکٹ آئے گا. پی ٹی آئی کے ذہن میں کیا امپیکٹ ہے ان 17 کمیٹیوں سے جو استعفے آئے ہیں؟ اس میں امپیکٹ کی کیلکولیشن آپ لوگوں نے کیا کی تھی؟ دیکھیے، پولیٹیکل جو احتجاج ہوتے ہیں اس میں جو آپ کو اپنی بات کراس دا ٹیبل پہنچانی ہوتی ہے، تو اس میں یہ طریقہ کار ہی ہوتا ہے. ظاہر ہے اگر ملک میں اپوزیشن نہیں ہوگی اور اسمبلی میں پی ٹی آئی موجود نہیں ہوگی یا اسمبلی کی کمیٹیوں میں، تو اس وقت کمیٹیاں تو عملاً جو ہے وہ بالکل معطل ہو کے رہ گئی ہیں نا. اس کا تو یہ کیلکولیشن ہے. اور ہمارا یہ ایک طریقہ کار ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم سیاسی طریقہ کار اختیار کریں، اور اس میں یہ چیز جو ہے یہ بڑی معنی رکھتی ہے. اگر ملک میں نارمل سیاسی حالات ہوں تو کبھی اس نہج پہ تو اپوزیشن کو نہیں جانے دیا جاتا حکومت کی طرف سے. اور ابھی ان کے اوپر بات چیت جاری ہے، اور اگر حکومت جو ہے وہ ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلانے پہ راضی ہوتی ہے تو استعفے واپس بھی ہو سکتے ہیں. یہ تو ایک سیاسی احتجاج ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ لیمن گنڈاپور جو ہیں وہ بھی جو ہے خاصا اپنے بیانات کے حوالے سے آج کل دوبارہ سے ان ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. کچھ دنوں پہلے کال دی تھی کہ شاید سپٹمبر میں دوبارہ سے کوئی جو ہے وہ احتجاج ہوگا اور اسلام آباد میں کیا جائے گا. وہ کہاں تک پہنچا معاملہ؟ نہیں، ایسا کوئی کال نہیں ہے. کال 27 ستمبر کو شاید پی ٹی آئی پشاور میں ایک بڑا جلسہ کر رہی ہے، تو وہ جلسہ جو ہے وہ وہاں پشاور میں ہوگا. اسلام آباد کی تو کوئی کال نہیں دی گئی. یعنی جلسہ ہوگا، وہ احتجاج اس کو نہیں کہا جائے گا، یہ بات طے ہو چکی ہے؟ جلسہ میں اور احتجاج تو سٹن ہوتا ہے نا جی، دھرنا ہوتا ہے، جلوس ہوتا ہے. تو جلسہ بھی احتجاج کی ایک صورت ہوتی ہے، لیکن وہ ظاہر ہے اس کا وہ ایک ٹائم فریم کے اندر ہوتا ہے. دھرنا نہیں ہوتا ہے، لمبا نہیں چلتا ہے. احتجاج جس طرح سے 26 نومبر کا تھا وہ ایک علیحدہ شدت تھا. جلسے کی اپنی جو ہے وہ سمبولک اہمیت ہوتی ہے، اور وہاں پہ پی ٹی آئی کے
کی تعداد جو ہے وہ ڈٹرمن کرے گی کہ اس وقت عمران خان صاحب پولیٹیکلی تو بہت زیادہ پاپولر ہیں،